دوسری طرف چچا ابو لہب کا کارنامہ دیکھیں، سگا چچا ہے لیکن دین اسلام، پیغمبر اسلام کا اتنا سخت مخالف ہے، اتنا سخت دشمن بنا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام موسم حج ہو یا مکہ کا بازار ہو، نبی علیہ السلام کو وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ تانے، تنقید، جملے، پاگل، پتہ نہیں کیا کیا الفاظات کہتا تھا۔ نبی علیہ السلام کسی کو دعوت دیتے تو پیچھے سے یہ کہتا، لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ بددین ہو چکا ہے، لوگوں اس کی بات نہ سنو، معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ مجنون ہے، ساحر ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے بطور آپ پاگل نہیں ہیں۔ پاگل تو یہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے، پاگل تو یہ لوگ ہیں جو آپ پر اسلام، ایمان، ایقان اسلام نہیں لا رہے، پاگل تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ اسلام اب تک نہیں پڑھا، پاگل تو یہ لوگ ہیں جو آپ کے دامن اقدس کو چھوڑ رہے ہیں، پاگل تو یہ لوگ ہیں جو آپ کے در پہ ہوئے ہیں، پاگل تو یہ لوگ ہیں جو آپ کے مخالف بنے ہوئے ہیں۔ صرف یہ نہیں تھا، اس کی بیوی ام جمیل، وہ بھی نبی علیہ السلام کے راستے پہ کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جس راستے سے نبی علیہ السلام کا گزر ہونا ہوتا تو یہ راستے پہ آتی، کانٹے بچھاتی۔ اللہ نے کہا صبر کرو، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ آیت، وہ سورت اتار دوں گا، قیامت کی صبح تک ہر مسلمان بچہ اس سورت کی تلاوت کرے گا، تم پر لعن طعن کرے گا، تمہاری ذات کو، بات کو یہاں پر لعن طعن کیا جائے گا، اور تمہیں ابدالآباد ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی بد دعا دی جائے گی۔ اللہ قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو بھی مر جا، تیری ذات بھی تباہ ہو جائے، تیرے ہاتھ بھی تباہ ہو جائے۔ تو کس ہاتھ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا کی پہاڑی پر پتھر مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے لہٰذا جماعتنا تبا لک یا محمد، معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ آپ تباہ برباد ہو جائیں، آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے۔ اللہ نے کہا صبر کرو۔ پھر چند دنوں کے بعد اللہ نے سورہ لہب اتار دی کہ ابو لہب تو اور تیری ذات اور تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ ما غنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تجھے تیرا مال فائدہ دے گا، نہ تیری اولاد، نہ تیری کمائی، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ اس کی اولاد کی بھی ایسے حشر ہوئی ہے، وہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ اس کے بیٹے نے عجیب بات کی تھی، نبی علیہ السلام نے پھر اللہ سے کہا اور پھر بد دعا کی کہ اللہ تجھے اپنے شیروں میں سے ایک شیر مسلط کرے گا۔ پھر یہ تجارت کے لیے گئے تھے، تجارت میں جانے کے بعد اس کو وہ بد دعا یاد آ رہی تھی کہ نبی نے مجھے بد دعا دی تھی۔ ابو لہب نے بڑے بڑے اس کے ساتھ پروٹوکول بٹھا دیے کہ میرے اس بیٹے کی حفاظت کرنی ہے، چاروں طرف سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، سامانوں کی حفاظت نہیں جتنا کہ اس کے بیٹے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی سارے حفاظت میں محصور ہو کر بیٹھ گئے، رات کو نیند آئی، سارے سو گئے۔ اب اللہ کا کرنا تھا، نبی علیہ السلام کی وہ بد دعا آ رہی ہے پیچھے۔ ایک شیر جنگل سے آیا اور سب کو سونگتے سونگتے بیچ میں یہ لیٹا ہوا تھا، اس کو ایسا چیر پھاڑا کہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا کہ اللہ اپنے شیروں میں ایک شیر تجھ پر مسلط کرے گا، تجھے چیر پھاڑ کے پھینک دے گا۔ یہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، یہ جہنم میں، اس کی ذات بھی جہنم میں داخل ہوگی۔ صرف یہ نہیں، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں جمع کرتی تھی، لکڑیوں کو لا کر کانٹے دار بچھا کر نبی علیہ السلام کے دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، پھر یہ ایسی لکڑیاں لا رہی تھی کندھے پہ رکھ کر، اور پھر وہ کندھے پہ لانے کی وجہ سے اس کے کندھے پہ، گلے پہ وہ لکڑیاں اٹکی اور اسی پر اس کی موت ہوئی اور وہ جہنم کے ایندھن بن گئی۔